السلام علیکم۔ زندگی میں کامیابی اور مختلف معاملات میں توازن کے حوالے سے ایک جدید تصور دی 4 برنرز تھیوری کے نام سے پیش کیا گیا ہے۔ 4 برنرز سے مراد 4 چولہے ہیں۔ عارف انیس صاحب نے اپنی فیس بک پوسٹ میں اس بارے لکھا ہے، اور پھر عامر خاکوانی صاحب نے اس پر نہ صرف 2 کالم لکھے بلکہ ان میں 5ویں برنر کا خوبصورت اضافہ بھی کیا ہے۔ اس تھیوری کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ فرض کریں کہ ایک گیس کا سلنڈر ہے اور اس کے پائپ کے ساتھ 4 چولہے جل رہے ہیں۔ پہلے پر فیملی لکھا ہے، دوسرے پر کام، تیسرا دوست اور چوتھا صحت ہے۔ 4 برنرز تھیوری دراصل ایک بے رحم حقیقت پسندانہ تصور ہے۔ یہ تھیوری بتاتی ہے کہ زندگی کے سفر میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو ان 4 برنرز میں سے کم از کم ایک بند کرنا پڑے گا۔ اگر غیر معمولی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو 4 میں سے 2 برنر یا چولہے بند کرنے پڑیں گے۔ ان کے حصے کی گیس باقی دونوں کو دینے سے شعلہ تیز ہوگا اور حیران کن کامیابیاں تب حاصل ہو پائیں گی۔ مزید سمجھنے کے لیے آپ فرض کریں کہ گیس سلنڈر آپ کی اپنی ذات ہے اور آپ سے جڑے یہ 4 برنرز یا چولہے ہیں۔ گیس یا توانائی کی ایک مخصوص مقدار ہی ہے اور 4 چولہوں کے جلنے کا دار و مدار اسی پر ہے۔ تیز آگ کے لیے کسی ایک برنر کو مدھم یا بند کرنا پڑے گا تو آپ کس برنر کی قربانی دیں گے؟ آپ اپنے کام یعنی پروفیشن، صحت، اہل خانہ، دوستوں میں سے کس کو بوقت ضرورت قربان کر سکتے ہیں؟ ایک اہم سوال یہ ہو سکتا ہے کہ ان 4 چولہوں کو بیک وقت اچھے طریقے سے کیسے جلایا جا سکتا ہے؟ اگر آپ اپنے پروفیشن پر توجہ دیں، معمول کے 8 گھنٹوں سے کچھ زیادہ صرف کریں یا ان 8 گھنٹوں کو یوں برتیں کہ جسم و جاں کی توانائی نچڑ جائے، تب فطری بات ہے کہ گھر اور دوست احباب نظر انداز ہوں گے۔ اگر کسی نہ کسی طرح ان سب کے لیے وقت نکال لیں گے تب صحت ضرور متاثر ہوگی۔ جو لوگ 12-14 گھنٹے کام کرتے ہیں، کچھ وقت آنے جانے، کھانے پینے، نہانے دھونے کے لیے بھی درکار ہوگا۔ ایسے میں وہ روزانہ 6-7 گھنٹے کی نیند بھی نہیں لے پاتے۔ نیند کی کمی، تھکن اور مسلسل اعصابی تناؤ سے کئی بیماریوں جیسے شوگر، بلڈ پریشر، ہارٹ اٹیک وغیرہ میں مبتلا ہونے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ 4 برنرز تھیوری یہی بتاتی ہے کہ کامیابی کی ایک خاص قیمت ہے جو ہر حال میں ادا کرنا پڑتی ہے۔ عامر خاکوانی صاحب نے ایک اہم سوال یہ بھی اٹھایا ہے کہ کیا واقعی زندگی کے صرف 4 چولہے ہیں؟ پھر خود ہی اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ سب تو ایک خاص قسم کا مغربی تصور ہے جس میں خدا کے بغیر زندگی کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ در حقیقت زندگی میں 5واں چولہا بھی ہے اور اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، اور اسے ان 4 کے درمیان میں ہونا چاہیے یا اس کا سائز بڑا ہونا چاہیے۔ یہ 5واں چولہا یا برنر بندگی کا ہے، رب تعالیٰ کی بندگی، اس کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بیشتر مغربی ماہرین کے مواد میں صرف 4 برنرز کا ذکر ملتا ہے، یا کسی حد تک روحانی پہلو بھی آ جاتا ہے، لیکن روحانی پہلو بھی ایک مبہم اصطلاح ہے۔ ضروری نہیں اس کا دین سے تعلق ہو۔ روحانیت کا دعوے دار تو فری سیکس اور بہت سی متنازع تھیوریز کا بانی گرو رجنیش بھی تھا۔ اس لیے 5ویں چولہے کا نام رکھیں دینداری۔ یہ اس لیے اہم ہے کہ انسان کی وجہ تخلیق بھی یہی ہے۔ انسان دنیا میں صرف پیسے کمانے، دوستیاں نبھانے، بیوی بچوں کی ناز برداری کرنے اور پہلوان بننے نہیں آیا۔ زندگی میں بہت سا پیسہ کمانے، وسیع حلقہ احباب اور خوش و خرم اہل خانہ رکھنے والے مثالی صحت کے حامل لوگ بھی ایک خاص مرحلے پر جا کر بے یقینی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تب احساس ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ ایک خاص سطح کے بعد بے معنی، بیکار، لا حاصل ہے۔ جب زندگی کی ڈور کٹنے لگتی ہے تب اندازہ ہوتا ہے کہ زندگی بھر جو سمارٹ مینجمنٹ کی، ماہرین کے بتائے فارمولوں پر عمل کر کر کے جو حاصل کیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ سب کچھ پا کر بھی کچھ نہیں ملا۔ کامیابیوں کے سکیل پر جتنے پوائنٹ حاصل کیے وہ سب 0 + 0 = 0 ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو کسی اور مقصد کے لیے تخلیق کیا۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے جہاں اس کی کارکردگی پر ہی ابدی زندگی میں اس کا مقام طے ہوگا۔
دنیا میں اچھا کرے گا تو روز آخرت اسے اچھا صلہ ملے گا۔ خلق خدا پر ظلم اور زیادتی کرنے والے اس دن بدترین انجام کو پالیں گے۔ اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ چلنے والے خدا کے نافرمان روز آخرت بری طرح پچھتائیں گے۔ بار بار وہ منت کریں گے کہ ہمیں ایک موقع اور دیا جائے، اس بار ہم غیر معمولی پرفارمنس دیں گے۔ انہیں موقع نہیں ملے گا، انہوں نے اپنا چانس خود گنوایا، اب کیسے شکوہ کر سکتے ہیں؟ اصل نقطہ یہی ہے کہ پوری کائنات کو روشن کر دینے کی قوت رکھنے والے اس پانچویں چولہے کو ہم اپنی زندگی میں کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ اگر کوشش کر کے ہم اپنی زندگی کو رب کے بتائے طریقوں کے مطابق ڈھال لیں تو پھر زندگی کے باقی چولہے جلانا آسان ہو جاتا ہے۔ برکت کی صورت میں ایک بڑا شعلہ ساتھ شامل ہو جاتا ہے، کم وقت میں زیادہ کچھ حاصل ہو جاتا ہے۔ تب وقت، صلاحیتوں، توانائی، تعلق، رشتوں، غرض ہر چیز میں غیر محسوس انداز سے بہتری آ جاتی ہے۔ یہ رب تعالیٰ کی رحمت، برکت اور نعمت ہے جس کے لیے دعا مانگنی چاہیے، عمل کو شیوا بنانا چاہیے۔ بندگی کا تصور دراصل پوری زندگی کو ایک بڑا اور عرفہ مقصد عطا کر دیتا ہے۔ تب کامیابی ناکامی کے پیمانے بھی بدل جاتے ہیں۔ دنیا کی مشکلات، کٹھنائیاں اور رکاوٹیں بھی زیادہ تکلیف دہ نہیں لگتیں۔ انسان کی توجہ آخری نجات اور اس ابدی زندگی میں اعلیٰ مقام پانے پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ اس جدوجہد کے نتیجے میں صرف آخرت نہیں بلکہ دنیا بھی سنورتی ہے، زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ جب مظلوم کی آہ نہ لی جائے، لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کی جائے، تب وہ سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے جس کا مقابلہ زر و جواہر کا پہاڑ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے بتائے طریقے پر اہل خانہ کے لیے رزق حلال کی جدوجہد عبادت بن جاتی ہے۔ عزیز و اقارب کا خیال رکھنا صلہ رحمی جیسا خوبصورت فعل ہے۔ حرص طعام ختم ہو جائے تو خوراک گھٹ جاتی ہے، چربی کے تودے بھی گھل جاتے ہیں۔ اپنے رزق میں دوسروں کا رزق شامل کر لیا جائے، اپنی آمدنی کا ایک حصہ چیریٹی پر خرچ کیا جائے تو یہ ممکن نہیں کہ آمدنی میں اضافہ نہ ہو۔ ماں باپ کی دل سے خدمت کی جائے تو آدمی کی اپنی اولاد بھی رب کے حکم پر فرما بردار ہو جاتی ہے۔ اپنی زندگی کو اللہ سے جوڑنے والے، اس کی رضا میں راضی ہو جانے والوں کو آخری وقت مطمئن اور آسودہ ہی پایا گیا ہے۔ مزے کی بات ہے کہ اس پانچویں چولہے کو جلانے کے لیے باقیوں کو بجھانا بھی نہیں پڑتا۔ پانچواں چولہا البتہ باقی چاروں پر مثبت انداز میں اثر انداز ہوتا ہے۔ ان چاروں کا شعلہ بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ خدا ہمیں اپنی زندگی کے پانچوں چولہے اچھے توازن کے ساتھ جلائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔